خواجہ صاحب ڈیورنٹ لائن کی اس وقت اپڈیٹ سچویشن کیا ہے؟ سچویشن از ویری ٹینس. اس وقت جو ہے وہ جو بھی انہوں نے انیشیٹ کیا ہے ایک اگریشن جو ہے ان شیپ آف ٹیررزم آلسو، جو کراس بارڈر وہ ڈسپیچ کرتے رہتے ہیں ٹیررسٹ کی پارٹی جو ہیں افغانستان والے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو خود بھی ایز اے اسٹیٹ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے بارڈر کی وائلیشنیں کی ہیں، اور ہم اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں، فورسفلی ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے وی ہیو انفلکٹڈ ہیوی لاسز آن the Afghan forces and their different check posts along the border with Afghan border with KP. اچھا سر، یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی یہ محض سرحدی جھڑپ ہے، یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں؟ دیکھیں وہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تکون جو ہے، ایک ٹرائی اینگل جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے، جس میں انڈیا بھی شامل ہو گیا ہے. تو انڈیا افغان جو ہیں دے ہیو پریکٹیکلی بیکم اے پراکسی فار انڈیا، اور وہ ایک پراکسی وار میں پہلے طالبان ان کے پراکسی تھے، ان کے ذریعے ہمارے ملک میں دار اندازی کرتے تھے. اب وہ خود جو ہے اس وقت ان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انڈیا نے بھی اپنا شوق پورا کیا ہوا ہے. اللہ کے فضل نے، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی، اور اب جو یہ تینوں مل کے شوق پورا کر لیں، اللہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ایک بڑی کنکلوسیو قسم کی جو ہے مار پڑے گی ان کو، یہ تینوں کو. تو پھر سر آپ کیا کہتے ہیں، جو افغان فارن منسٹر ہیں ان کا دورہ بھارت اور ایسی صورتحال کے اندر یہ واقعات رونما ہونا، یہ محض اتفاق ہے یا پھر اسے ہم ایک باقاعدہ طور پہ سفارتی اشارہ سمجھیں؟ نہیں، اتفاق نہیں ہے، یہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. وہ وہاں پہ بیٹھ کے وی نو طالبان ویری ویل، ہم ان کے اسپانسر بھی رہے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی فار اے ویری لانگ ٹائم. آل سارٹس آف طالبان، کیونکہ تمام جو جھڑتے ہیں طالبان کی، چاہے وہ 80s میں تھے، 70s میں تھے، 90s میں تھے، اس کے بعد جو 2 دہائیاں گزری ہیں، ان میں جو بھی ان کے مختلف جو فرینچائزز تھے طالبان کے، ہمارے ان کے ساتھ جو ہے انفارچونیٹلی رابطے رہے ہیں، اور ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کیا ذہنی کیفیت کیا ہے اور وہ کیا ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں. دس از ون آف دوز کور، جس کے کور میں جو ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی ساورنٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ مل کے اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر وہ موجود ہیں، ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم نے جواب دے دیا، تو کیا ایسی صورتحال کے اندر ہمیں یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی کوئی شرپسندی ہو سکتی ہے، انارکی پھیلانے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ بھارت اس میں انوالوڈ ہے، جو پچھلے 2 دن سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح ایک اگنائٹ ہوئی ہے ایک آگ جو ہے دہشت گردی کی، ایک دم جو ہے ٹیمپریچر آئے ہوئے ہیں، اس میں بھارت بالکل انوالوڈ ہے. اینڈ دیر واز اے ٹائم، میں 2015 16 17 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو ہے بھارت کی تمام کونسولیٹس جو تھیں افغانستان میں، وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھیں، فائنینس کر رہی تھیں طالبان کو. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہم نے کنٹرول کر لیا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹرول کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک فارمل ریسپیکٹیبل ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ ہمارا رہے. ہندوستان میں غلطی سے کہا گیا، افغانستان کے ساتھ ایک سویلائزڈ ریلیشن شپ ہمارا رہے، ایک ہمسائے کا. ہم نے ان کے ساتھ جو ہے اچھے برے وقت سارے دیکھے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی they don't remember the good times. اچھا سر، یہ بتائیے کہ دن بھر سے اطلاعات سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ چلتی رہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا، یعنی سعودی عرب نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے، سعودی عرب نے کوئی پیغام بھیجا ہے جو پازیٹیولی بھیجا گیا دونوں اطراف میں. سعودی عرب کی طرف سے کیا واقعی کوئی پیغام آیا ہے؟ سعودی عرب نے اس ضمن کے اندر پاکستانی حکومت سے سرکاری سطح کے اوپر رابطہ کیا؟
جی مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں نے میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ اور قطر میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ کہا ہے، انہوں نے ایک رائے کا پیغام دیا ہے کہ بھئی امن ہونا چاہیے، بالکل امن ہونا چاہیے، لیکن کوئی دنیا میں کوئی تیار ہے افغانستان کی گارنٹی دینے کے لیے؟ انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں ہے، ان کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے اپنے اتنے فیکشن ہے، کندھار میں علیحدہ ہیں، کابل علیحدہ ہے، ناردرن جو افغانستان میں اس میں علیحدہ ایک انفلوئنس کے جو علاقے ہیں، تو یہ میں آئی تھنک ایک اکائی ہو، ایک ویل ڈیفائنڈ ایک اکائی ہو کوئی ملک جو ہے، تو اس سے کوئی ایک ڈسپلن قسم کا رسپانس جو ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ تو توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ تو وہ دہشت گردوں کو ہر قسم کا دہشت گردی کا فرینچائز جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، چاہے وہ داعش ہے، القاعدہ ہے، طالبان ہے، آئسس ہے، سب کے سب موجود ہیں وہاں پہ۔ تو ہاؤ کین یو ٹاک ٹو کابل جب وہاں پہ کئی لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے ان کے کنٹرول میں نہ ہوں۔ اچھا خواجہ آصف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایران کی طرف سے اس معاملے کے اوپر کیا کوئی باقاعدہ رد عمل آیا؟ سننے میں یہ ہے کہ ایران نے دونوں ممالک کو افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس ضمن کے اندر میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تحمل اور ریسٹرین کی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کو سرحد کو رسپیکٹ کیا جائے اور ریفیوجیز یہاں سے لے جائیں اٹھا کے، سارے جو 40-50 لاکھ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آئی تھنک وی وانٹ ٹو ریٹرن ٹو نارمل لائف۔ پاکستان میں جو کاروبار پھیلائے ہوئے ہیں انہوں نے، چاہے وہ ٹھیکیداری ہیں، چاہے ٹرانسپورٹ ہے، جو بھی ہے، تو سب کے سب لپیٹے ہیں، گھر واپس جائیں، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ کون سا نیٹو فورسز بیٹھی ہوئی ہیں یا کوئی سوویت یونین کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں جن سے وہ واقع تھے، وہاں سے وہ بھی چلے گئے ہیں، نیٹو فورسز بھی چلے گئے، یہ بھی گھر جائیں نا، سب نیٹو بھی چلی گئی ہے، سوویت یونین بھی چلی گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اچھا سر، ایک آپریشن کے حوالے سے بات بتائیے گا کہ کیا یہ کارروائی جو ہے ہم مکمل کر چکے؟ کیونکہ افغان حکومت کہتی ہے ہم اپنی کارروائی مکمل کر چکے ہیں، ہم نے جوابی کارروائی کر لی، کیا ہم مکمل کر چکے ہیں یا پھر پاکستان جو ہے وہ مزید ڈیپلی اندر تک کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اگر ہمیں اس ایکسٹینٹ تک پرووک کیا گیا، اگر ہمیں پرووک کیا گیا تو وی ول ناٹ ریفرین فرام دیٹ۔ اچھا سر، تو اس منظرنامے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سپاہی جو ہیں وہ اب افغان سرزمین کے اوپر موجود نہیں؟ نہیں، ہم نے کوئی جو ہے افغان سرزمین میں جو ہے ہمارے جو ریٹیلیشن جو ہم نے ان کی طرف سے جب ابتدا کی گئی ہے، تو ریٹیلیشن میں ہو سکتا اندر گئے ہوں، لیکن ہمارا اس وقت جو ہے میں لیٹسٹ سچویشن کے متعلق میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یعنی ابھی اگر افغانستان حکومت کی طرف سے اس طرح مزید شرنگیزی پھیلانے کی روش جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ جوابی حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بہت شکریہ پاکستانی ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔